میں نے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو اور ایک دشنام ترازی کو آج ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور 6 بیویاں ہیں اور اولادوں کو کہتے تھے نا کثیر اولادیں. حضور والا 9 یا 13 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں. فرحان مجھے بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ایک آخری بات بتا دوں جو طلاقیں بہت دینے والا ہے. صرف ایک کا قصہ بتا دوں. بنو اسد کی ایک بیوی ان کے عقد میں تھیں. کسی بات پہ کوئی بات ایسی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں 1 طلاق دیتا ہوں تمہیں اور تم کچھ روز الگ رہ کے دیکھ لو. میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں اور تم کچھ روز علیحدہ رہ کے دیکھ لو بھائی، ایسے تمہاری مرضی. اس کے بعد چونکہ دل ایسا تھا کہ مطلب دیکھیے رحمت العالمین کا دل تھا، اس دل میں کیا آیا نہ ہوگا کہ بی بی میرے گھر سے چلی گئی ہیں. سر جی بہت کثیر رقم نکالی، 10,000 دینار لوگ کہتے ہیں، اور ساتھ ایک شہد کا مشکیزہ، یعنی کہ اتنی عمدہ شہد اور پورا مشکیزہ بھرا ہوا. اس بی بی کو جا کے بھیجا کہ کوئی بات نہیں، تم علیحدہ ہو گئی ہو مگر تمہارے لیے ہمارے تحائف کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. طلاق بے شک ہو جائے مگر اخلاق تو مر نہیں سکتا. اس غلام نے جا کے بی بی کو یہ پیش کیا تو کہنے لگیں میرے سرتاج کو کہنا کتنا گھاٹے کا سودا کروا رہے ہیں، خود سے علیحدہ کر کے یہ دے رہے ہیں، ان کے سانس کی قیمت نہیں ہے. آ کے غلام نے یہی بتایا. سر جی فوراً طلاق کا سلسلہ ختم ہوا، دوبارہ رجوع ہوا اور وہ بی بی دوبارہ عقد حسنی میں آ گئی. طلاق دینے کے بھی سلیقے ہوتے ہیں. کبھی دیکھیے گا اور سیکھیے گا کہ جن کے اوپر آپ ملٹیپل نکاح اور ملٹیپل طلاقوں کی الزام لگاتے ہیں ان کے معاملات کیا ہیں. فرحان تھوڑی سی داد آپ سے چاہتا ہوں. میں بالکل داد دوں گا کیونکہ آپ نے یہ بڑا حساس موضوع ہے. ابھی تو چھیڑا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس بات کو سن کے نا انسنی کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جب کہ یہ توہین رسالت میں شامل ہوتی ہے یہ بات. بالکل. کیونکہ دیکھیں آپ اس شخصیت پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ جو رسول کے سب سے زیادہ قریب اور شبیہ ہے. تو شبیہ صرف شکل و صورت میں نہیں ہے، سیرت میں، کردار میں. اور یہ چیز صرف نہ کہ توہین رسالت ہے، یہ توہین قرآن بھی ہے. میں اب دلیل دیتا ہوں. مثلا طلاق کسی بھی معاشرے میں، یعنی اسلامی معاشرے کے علاوہ بھی کسی بھی معاشرے میں اچھی نہیں گنی جاتی، اور اسلام نے اس کو مذمت کی ہے کہ نہ دو جتنا ہو سکے. مثلا اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا امام صادق کے پاس، اس نے آگے کہا جی میں نے اپنے بیوی کو طلاق دینی. امام نے اسے سمجھایا بجھایا بھیج دیا. ہفتے بعد وہ پھر آ گیا، اسے کہا جی میں نے طلاق دینی. پھر سمجھایا بجھایا پھر بھیج. 30 دفعہ پھر آ گیا، پھر سمجھایا بجھایا. جب امام نے 4تھی دفعہ وہ آیا نا تو مولانا نے اسے کہا کہ اچھا یہ بتا کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ایک بیٹا ہے. میں نے کہا یہ بتا کیا وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت رکھتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ کا تو شدائی ہے. انہوں نے کہا پھر تو ایک عورت سے کیا چاہتا ہے؟ کہ تجھے شدائی پیدا کر کے اس نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی. تو طلاق ایک ایسی چیز ہے جسے اسلام نے اچھا نہیں سمجھا، حالانکہ حلال کام ہے، سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اب قرآن میں خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ان سے تو ہم نے رجس کو دور رکھا ہوا ہے. تو اسلام کی کوئی بھی ایسی حلال چیز جو اسلام میں ناپسند ہے وہ اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتی. اور اہل بیت کا ایک سب سے اجماعاً رکن ہے امام حسن، اور سب مانتے ہیں اس کو. تو جو اہل بیت کا رکن ہے اس میں ایسی چیز جو ناپسند ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی. تو از روئے قرآن بھی ہم اس معاملے میں تردید کر گئے. دوسرا ڈاکٹر صاحب، جہاں مورخین نے بڑے بڑے لوگوں کے سواریوں کے رنگ لکھے، گھوڑوں کی نسلیں لکھیں، ان کی دموں پر تحقیق کر کے بتا دی کہ کتنے بال تھے اور کس رنگ کی دمیں تھیں، وہاں آپ نے 99 شادیاں لکھ کے کوئی 20 نام ہی لکھ دو کہ یہ 20 بیویاں تھیں اور اس ہجری میں نکاح ہوا، اس ہجری میں طلاق ہوئی، فلانا قبیلہ تھا، فلانا باپ تھا. ایک بات. دوسری بات، وہ مولا علی کی جو آپ نے بات کی ہے یہی روایت وہ پیش کرتے ہیں، تو کوئی ایک روایت دکھائیں جس میں مولا علی نے امام حسن کو کہا وہ بیٹا شادی نہ کرو. اور یہ کیسے ممکن ہے اگر امام کہیں اور حسن نہ رکیں؟ تو یہ بہت سے ایسے کراس کوسچنز ہیں جو اس بات کو، کیونکہ ایک تو ویسی مرسل ہم نے بتا دیا کہ وہ قابل اعتماد نہیں، لیکن اگر کوئی پھر بھی اس پہ بازد ہے تو کراس کوسچن بنتا ہے. دوسرا، اگر پھر بھی کوئی ڈاکٹر صاحب بازد ہے کہ 99 یا 1000 ہیں یا جتنی بھی ہیں، تو مجھے بتائیں جسے امام حسن نے طلاق دی ہے اس کی دوسری شادی کسی سے ہوئی ہو. اس کا مطلب اگر کوئی پھر بھی بیٹیاں دے رہا تھا
تو وہ اہل بیت سے رشتہ داری قائم کرنے میں کے مانتا لیے ہوں، دے لیکن سر جی میں دوبارہ ایک بات کہوں گا آپ کو، جس شخص نے 25 حج زندگی میں کیے ہوں، جی، یعنی کہ 25 سال اور پا پیادہ پا کیے ہوں، پیادہ، برہنہ پا کیے ہوں، جس کے معمولات یہ ہیں کہ فجر سے لے کر اشراق تک چاشت پڑھ کے پھر حضور والا، میں صرف ایک بات بتاؤں، جس کا ذوق عبادت یہ ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اترنے کا نام نہیں لینا. بے شک. سر یہ الزام لگانے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا تھا کہ جو ایک بات میں آپ کو کہوں، آپ نے ایک بات کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ بھائی وہ بالکل شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول. سر جی میں وہ مجھے ریورٹ کرنا پڑتا ہے، اس پوری ٹرانسمیشن کے دوران میں اپنی ابتدائی زندگی یاد کرتا ہوں. بہت بچپن میں میری والدہ نے مجھے ایک ناول لا کے دیا کہ یہ ضرور پڑھنا. ناول کا نام تھا میرت العروس. میرت العروس یعنی کہ دلہن کا آئینہ، جس میں دلہن اپنا عکس دیکھے. اور جب پڑھ لیا میں نے، مجھے بہت پسند آیا. آپ نے بھی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو بے انتہا عمدہ ہے سلیقہ مند بیٹیوں کے لیے. تو اس کے بعد جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو یہی بات ہمارے گھر میں ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ ایسا عکس تھے اپنے نانا کا، اس میں بی بی حضرت عائشہ کی روایت کو بیان کیا جاتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 2 لوگ ہیں دنیا میں جن کی شکل میرے سرتاج سے ملتی ہے، ایک بی بی فاطمہ اور ایک ان کے فرزند امام حسن. یہ انہوں نے پورے وثوق سے کہا ہے، اور خلوت و جلوت میں اس سے بہتر ان کا کون ہو. حضور والا تو جب ہوا یہ تو میں نے اپنے منہ سے میرے وقت نکلا کہ اچھا گویا وہ میرات المصطفیٰ تھے. نیا نام ہے، نیا لقب ہے، لیکن سر میں آئینہ مصطفیٰ کہ اگر اس کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیے، اور عکس پورے کا پورا اس میں ہے. میں آپ کی طرف میں نا اسی بات میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہوں گا. بے شک سر. بات یہ ہے کہ بنو امیہ کے کچھ ایسے لونڈے جنہوں نے طاق رکھی اہل بیت اطہار کو ہر پلیٹ فارم پر بدنام کرنے کے حوالے سے، دینے کے لیے. اس میں یہ جو مروان ہے، مروان اس کا دوسرا نام میں کہتا ہوں شیطان ہے. اس نے ہر ممکنہ کوشش کی امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو تلاش کروں، پہلے ذرائع آمدن دیکھوں کہ آمدنی کہاں سے ہے، یہ کرتے کیا ہیں، پھر لوگ ان کے قریب کیا ہیں. یہ شادیوں کا یہ جو سارے کا سارا ایجنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے. بے شک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا کائنات کا یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ حضرت علی پاک نے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں سے کہا، استغفار، کیا اور کوئی نہیں تھا؟ مجھے یہ بتائیں، آپ حکم دیتے ہیں کہ والدین کی اتباع خدا کی اتباع ہے، ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے. کیا امام حسن پاک کو مولا کائنات کی رضا کا معلوم نہیں تھا؟ بالکل. مولا کائنات اشارہ فرما دیتے، کیا امام حسن پاک رک نہیں جاتے اس عمل سے؟ بے شک. اور امام حسن پاک آپ کی زندگی کے معاملات دیکھیں، جو شخص صبح سے لے کر شام تک مخلوق کی داد رسی کے لیے بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی بھوک اور پیاس کے لیے بیٹھے ہیں، پھر زندگی کا آپ کا اکثر حصہ جنگوں میں گزرا ہے، آپ کا جہادوں میں گزرا ہے، حج کے اندر آپ کے 25 سال کا عرصہ گزرا ہے. بالکل. کیا ان کے لیے اتنا وقت تھا کہ وہ اتنی شادیاں کر لیتے؟ شک ہی کوئی نہیں آپ کی بات میں. صرف میں ایک دفعہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے آج کے تمام دیکھنے والے اور اپنے باقی لوگوں کو بھی یہ بتائیں کہ ہم نے RNN ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان فیضان میں ایک شخص کو بڑے دھڑلے سے کہتے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ امام حسن کی تمام تر تحقیق کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ صرف 6 نکاح ثابت ہوئے ہیں، صرف 6 نکاح. 6 یا 5 ہیں. چلے 5 کریے سر. بالکل، میں نے 6 اس لیے کہتی تاکہ مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے.